بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں مس نصرت آپ لوگوں کی معاشرتی علوم کی ٹیچر۔ امید ہے سارے بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچے، اس سے پہلے جو ہمارا چیپٹر 1 تھا، سبق 1 تھا، اس میں ہم نے مختلف قسم کی جو شہری ہوتے ہیں، پھر ان کے حقوق و فرائض ہوتے ہیں، ان کو ڈسکس کیا۔ بچے، ہم نے جس طرح سے پڑھا کہ جو شہری ایک نہیں ہوتا، مطلب ایک عام شہری ہوتا ہے، ایک عالمی شہری ہوتا ہے، ایک ڈیجیٹل شہری ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں شہری کیا ہے، یا شہری کون ہوتا ہے، یا شہری کسے کہتے ہیں، تو بچے کسی بھی ملک میں جو رہنے والا جو فرد ہے وہ اس ملک کا، اس ریاست کا شہری کہلاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم سارے پاکستانی شہری کہلاتے ہیں۔ اگر عالمی شہری کی طرف دیکھیں تو عالمی شہری وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک اور اپنے ملک کے لوگوں کا صرف نہیں بلکہ دنیا میں موجود، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بھلائی کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اس کی ایک بہت زیادہ اگزامپل میں نے کلاس میں بھی دی تھی، یہاں پر میں تھوڑی سی ریمائنڈر دوبارہ کروا دوں کہ جس طرح سے عبدالستار ایدھی تھے جو کہ پاکستانی شہری تھے، لیکن ہم اس کو عالمی شہری ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ صرف پاکستان کے لاوارث یا پاکستان کے غریب عوام کے وہ صرف مسیحا نہیں تھے، بلکہ وہ دنیا میں موجود لاوارث یتیموں یا بیواؤں ان کے بھی مسیحا تھے۔ یعنی وہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کا نہیں سوچتا تھا، بلکہ وہ دنیا میں موجود تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتا تھا، تو وہ ایک عالمی شہری ہو گیا۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل شہری کی بات کر لیں تو بچے ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جو آن لائن سیشن میں آتے ہوں، یا اب ہم جو آن لائن سیشن میں اس ویڈیو پر اب ہم اس لیکچر پر ہم جو ڈسکشن کریں گے، تو آپ لوگ گھر بیٹھے موبائل فون اور انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آپ میرے ساتھ کلاس میں شریک ہوں گے۔ تو بچے، تو ڈیجیٹل شہری کون ہوا؟ آپ ہوئے، میں ہوئی۔ اسی طرح میں اگر سمپل سادہ الفاظ میں بتا دوں تو ڈیجیٹل شہری یا سائبر شہری وہ ہوتے ہیں، یا وہ ہوتا ہے جو انٹرنیٹ، موبائل فون یا کمپیوٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو بچے، یہ ہمارے پاس 3 ٹائپس کے شہری ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں ہم نے انسانی حقوق کو بھی ڈسکس کیا، ہم نے فرائض کو بھی ڈسکس کیا، اس کے علاوہ ہم نے اقوام متحدہ کا کردار بھی دیکھا اور ان کا جو قیام تھا یا اس کو وجود میں لانے کے جو اسباب تھے، ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ ہم نے خطبہ اعلیٰ آباد جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، ان کے اہم جو نکات تھے وہ جو سارے انسانی حقوق پہ تھے، کہ بے شک کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان سے برتر نہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے پرہیزگاری کی۔ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جن کا اخلاق سب سے زیادہ بہترین ہو۔ بچے یاد رکھیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، جو اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ یاد رہے، سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سچائی وہ راستہ ہوتا ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں گی۔ بچے، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے تو وہ ہمارے پاس ہے ہم آہنگی اور امن اور تنازع۔ بچے، ہم آہنگی کیا ہے یا امن اور تنازع کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں ایک پوائنٹ کو آسان الفاظ میں اور روزمرہ کے مثالیں کے ذریعے میں انشاءاللہ ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ بچے، پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ آپ سے مس ہو جائے یا کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہو جائے اور ایک ایسا لفظ یا پوائنٹ یا پیراگراف یا ٹاپک آپ کو سمجھ نہ آئے، بچے، تو آپ مجھ سے پھر آن لائن سیشن میں اس پہ تفصیل کے ساتھ اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بچے، اگر ہم دیکھیں ہم آہنگی کیا ہے؟ بچے، ہم آہنگی یونٹی آف ڈائیورسٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بچے آپ دیکھیں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اکیلے نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں
کوئی بھی انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کوئی انسان کہے کہ میں اکیلا رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں۔ بچے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ پھر رہتے ہیں، یعنی تنہا کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان جو ہے وہ دوسروں کا حاجت مند ہے، دوسروں کا ضرورت مند ہے، یعنی ایک دوسرے پہ انسان ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ بچے جس طرح سے آپ سب اسکول آتے ہیں، اسکول میں کلاس میں آتے ہیں، تو کلاس میں آپ ٹیچرز پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ مطلب آپ یہاں پر سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کی جو سب سے مین مقصد سیکھنا ہی ہوتا ہے، تو آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس بکس ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس بکس کو ڈیلیور کرنا یا آپ کو اس بکس پہ سمجھانا یہ ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کو ہماری ضرورت آتی ہے۔ اسی طرح ہم ٹیچنگ فیلڈ میں ہم اسکولز جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، تو ایک ٹیچر جو ہے وہ ان کے لیے جو بچے ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارا علاج کرتے ہیں، تو ہم ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم کچھ بھی اپنی جو ضروری اشیاء ہیں ہم ان کو خریدنے کے لیے ہم مارکیٹ جاتے ہیں۔ مطلب اسی طرح ایسے چھوٹی چھوٹی ایگزامپل آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہے اور ضرورت مند ہے۔ بچے اب یہاں پر ذرا دیکھیں کہ ہم آہنگی کیا ہے، یعنی ہم آہنگی کا میں اگر آسان ورڈز میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ مختلف قسم کے لوگ یا مختلف قسم کے جو عناصر ہیں، جب وہ آپس میں میل ملاپ کے ذریعے، آپس میں اتفاق کے ذریعے، اتحاد کے ساتھ یہ رہتے ہیں بچے، تو یہ ہم آہنگی ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم آہنگی کیا ہے، یعنی مختلف علاقے کے لوگ، مختلف زبانیں، رنگ، نسل والے لوگ، گروہوں کے درمیان جب اتفاق اور اتحاد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اصل میں ہم آہنگی کا ہی نام ہے۔ بچے اگر میں دوسرا ایگزامپل پہ یا دوسری ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں کہ میں اس طرح سے کہوں گی کہ اب ایک دوسرے کے، یعنی ظاہر سی بات ہے چاہے کلاس میں ہوں چاہے محلے میں ہوں، تو مختلف قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ وہاں پر ہوں گے، مختلف قسم کے نظریات والے لوگ ہوں گے، یعنی ہر کسی کی جو سوچ ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، تو مختلف قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، باہم اتفاق سے احترام کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جو رائے ہے ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ احترام کرنا، اتفاق سے رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اسی کیفیت، اسی حالت کا نام ہے ہم آہنگی۔ بچے جس طرح سے میں آپ کو آپ کی کلاس کی اگزامپل دے دوں کہ آپ سب کلاس میں آتے ہوں، کلاس میں دیکھو ڈیفرنٹ علاقوں سے لوگ آتے ہیں، کوئی پبی کے ایریا سے آتے ہیں، کوئی یہاں ہدریزی کے ہی سائڈ سے آتے ہیں، کوئی وہاں پر جو ڈاک بے سوٹ سے آتے ہیں، کوئی جلوزی سے آتے ہیں، کوئی اسٹیشن سے، کوئی تارو سے، مطلب آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے لوگ یہاں پر ایک کلاس میں آ جاتے ہیں، لیکن بچے الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں، لیکن اسکول میں دیکھو آ کر ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں اور ایک کلاس بناتے ہیں، ایک یونٹی بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کلاس میں بہت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اچھا بچے جس طرح سے دیکھو امن اور تنازعہ کی ہم بات کر لیں، بچے امن اور تنازعہ جو ہے یہ ایک دوسرے کی الٹ ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں دن رات، اچھا برا، سچا جھوٹا، جس طرح سے ایک دوسرے کی یہ ضد ہوتی ہے، اسی طرح سے امن کی جو ضد ہے یا الٹ ہے وہ تنازعہ ہے، اور تنازعہ کی جو ضد اور الٹ ہے وہ امن ہے۔ بچے اگر ہم دیکھیں تو پیس اینڈ کنفلکٹ کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں امن کی طرف۔ بچے امن جس کا مطلب ہے پیس، یعنی اگر میں یہاں پر میں نے اردو کی ایک دو میننگ اس کی لکھی ہے، یعنی امن کیا ہے، سکون کا نام ہے، خوشی کا نام ہے، صلح کا نام ہے، صفائی کا نام ہے امن۔ ویسے اگر امن ہم دیکھیں، امن کس چیز کو کہتے ہیں، خوشی، سکون، اطمینان اور صلح صفائی کی موجودگی کا نام امن ہے۔ بچے امن اصل میں وہ جگہ یا وہ حالت، اس جگہ کی وہ حالت یا کیفیت کا نام ہے جہاں پر خوف نہ ہو، جہاں پر لڑائی جھگڑا نہ ہو، جہاں پر جنگ نہ ہو، لوگ سکون کے ساتھ رہتے ہیں،
خوشی کے ساتھ رہتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، باہمی احترام کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، تو بچے اس کا نام ہے امن۔ یعنی آسان ورڈز میں اگر میں یہاں پر بتا دوں کہ کلاس میں جب دیکھو آپ لوگ خوشی کے ساتھ رہتے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے، غصے نہیں ہوتے، تو پیار محبت جو ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ امن کا ہی نام ہے۔ بچے اگر ہم کنفلکٹ کی طرف آئے، یعنی تنازع کی طرف آئے، بچے تو تنازع کیا ہے؟ تنازع کا یہاں پر اس کی بھی میں نے 2-3 وہ میننگ لکھی ہے کہ تنازع ہمارے پاس موجود ہے، جھگڑا، لڑائی، مخالفت کا نام ہے۔ بچے تنازع اب کس چیز کا نام ہے؟ یعنی جہاں پر جھگڑے ہوں، بچے جہاں پر سکون نہ ہو، جہاں پر امن نہ ہو، جہاں پر خوشی نہ ہو، تو وہ جھگڑا ہی ہوتا ہے، وہ تنازع کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں بچے، اگر میں اس کی ڈیفینیشن کی طرف دیکھوں یا میں اس کو آسان ورڈز میں بتا دوں، تو بچے جب 2 بچے یا 2 لوگ یا 2 ملک کسی چیزوں پر کسی بات پر لڑ پڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں، تو یہ اصل میں تنازع بچے کہلاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر بچے کلاس میں پینسل پہ وہ لڑتے ہیں، اکثر بچے کاپی پہ لڑ جاتے ہیں، اکثر بچے کہتے ہیں کہ پہلے میں میری نوٹ بک چیک کروں گی یا پہلی میری کروں گی، تو وہاں پر جو ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا ٹکراؤ آتا ہے، کلیشز آتے ہیں، وہ تنازع ہی کہلاتا ہے۔ بچے اب دیکھیں دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ بچے یا 2 سے زیادہ لوگ کسی چیز پر ان کے درمیان اختلاف یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو وہ تنازع کہلاتا ہے۔ بچے جو تنازع ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف اقسام کی ہوتی ہے، یعنی گھروں میں بھی تنازع ہوتا ہے، یعنی اکثر بھائی بہن کے درمیان کوئی لڑائی آ جاتی ہے، موبائل پہ آ جاتی ہیں، یا لنچ باکس پہ اکثر آ جاتی ہیں، یا اور بھی گھر میں کھلونے وغیرہ پہ آ جاتی ہیں۔ تو بچے یہاں پر دیکھیں تو وہ تنازع ہمارے پاس ایک گھریلو تنازع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اسکول میں یا آپ کلاس میں اکثر اپنی کلاس میٹ کے ساتھ، ہم جماعت کسی بچی کے ساتھ کاپی پہ، پینسل پہ، کلرز پہ یا کسی اور بات پہ اکثر لڑائی آ جائے، مخالفت آ جائے، یعنی ایک دوسرے کی بات نہ مانے، تو تنازع پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو آج کل آپ کو بچے پتہ ہے، آج کل ہم جو آن لائن سیشن لے رہے ہیں، آپ کے ساتھ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، جمعہ اور ہفتے کے دن آپ لوگ گھر پہ ہوتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 ملکوں کے درمیان جنگ۔ بچے اصل میں آج کل دیکھیں ایران، امریکہ اور اسرائیل، ان کے بیچ میں ایک جنگ چڑھ گئی ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے۔ اس لڑائی کی وجہ بھی بہت ہی وجوہات ہیں، یعنی اب یہ 2 ملک یا 3 ملک جو ہے ایک چیز پہ اب لڑ رہے ہیں، یا ایک تو راستے پہ لڑ رہے ہیں، ایک ایٹم بم پہ لڑ رہا ہے، ایک وہاں پر ایران میں حکومت جو ہے ان پہ لڑ رہا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر 3 چیزیں اور بھی بہت زیادہ بچے چیزیں ہیں، لیکن یہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے چند 1-2 وجوہات بتائے جو ان 2 ممالک کے درمیان اس وقت چل رہی ہے۔ تو بچے ان 2 ملکوں کے درمیان یہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں، تو بچے آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ ان سے متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر جو تیل کی جو سپلائی ہے، تیل جو انہی ایران سے، سعودی عرب سے، قطر سے، کویت سے، ان ملکوں سے جو تیل آتی ہے پاکستان، اور وہ تیل جس راستے سے آئی ہے اس راستے کو بند کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے بچے آپ دیکھیں کہ آپ سب جو ہے وہ گھر بیٹھے ہمارے ساتھ آن لائن سیشن میں کلاس لے رہے ہیں۔ تو بچے وجہ کیا ہے کہ وہ تنازع، وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اتنا بڑا اثر پڑ رہا ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے اس پہ اتنے برے اثر آ رہے ہیں کہ ہم ہفتے میں 4 دن کلاس لیتے ہیں اسکول میں اور 2 دن ہم پھر گھر پہ لیتے ہیں۔ بچے تیسرا وجہ اگر دیکھیں محلہ یا پڑوس میں، آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ اکثر محلے میں راستے میں اکثر 2 افراد
دو آدمی اکثر کسی بات پہ لڑ جاتے ہیں، یا دیکھیں یہاں پر پڑوس میں، آپ کے پڑوس میں کوئی خواتین جو ہے وہ اکثر کسی بات پہ، کسی چیز پہ ان کے درمیان بھی لڑائی یا بحث آ جاتی ہیں۔ تو بچے یہ لڑائی یا بحث آنا ہی ہمارے ساتھ یہاں پر کیا ہے؟ یہ تنازع ہے۔ بچے میں آپ کو ایک ایگزامپل یا ایک چھوٹا سا سٹوری ایک میرے دماغ میں آ رہی ہے۔ بچے ایک دفعہ عمر تھے اور احمد تھے۔ بچے اب دیکھیں عمر اور احمد کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں بہت ہی زیادہ بہترین دوست بھی تھے۔ اکثر روزانہ یہ دونوں کرکٹ کھیلتے تھے۔ اچھا ایک دن کیا ہوا کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے عمر اور احمد کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہوا۔ بچے جھگڑا کس بات پہ ہوا کہ جو احمد ہے نا، اس نے عمر کو دھکا دیا اس بات پر کہ اس نے جو بال ہے، گیند ہے، وہ اس نے تیز پھینکا۔ جو احمد ہے نا، اس کو غصہ آیا کہ اس نے بال کیوں تیز پھینکا، تو اس نے عمر کو دھکا دے دیا۔ اچھا اب عمر بھی تو آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا، اب عمر جو تھا وہ غصے میں کھڑا ہو گیا اور احمد کو مارنے لگا۔ تو یہاں پر آپ ذرا دیکھیں کہ احمد اور عمر جو تھے دوست تھے، لیکن یہاں پر دونوں کے بیچ میں کیا پیدا ہوئی؟ ایک لڑائی، جھگڑا، ایک تنازع پیدا ہوا۔ اب یہاں پر دونوں انتہائی لڑ پڑے، لیکن خیر بعد میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایک بڑا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، ایک چاچا آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے دونوں کو بلایا کہ کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو، کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہو؟ تو انہوں نے دونوں کی بات سنی اور پھر ان دونوں کو آرام سے، پیار سے، سکون کے ساتھ سمجھا دیا۔ تو اب دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا دیا اور کہا کہ آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ بچے ایک تھوڑا سا میں نے ایک سٹوری کے تھرو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بچے روزمرہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، گھر میں بھی ہیں، کلاس میں بھی ہیں، اسکول میں بھی ہیں، محلے میں بھی ہیں، آپ کے مدرسے میں بھی ہیں، کہ لوگ مختلف یا تو کسی بات پہ یا کسی چیز پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں۔ اصل میں اس کی جو لڑائی ہوتی ہے، لڑنا ہوتا ہے، یا کسی بات پہ وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ غصے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سخت بات سے سناتے ہیں، تو اصل میں یہ چیز ہی ہے کنفلکٹ یا تنازع۔ اچھا بچے اگر میں نیکسٹ آپ کو بتا دوں کہ اب جو مسائل ہیں اس کے حل کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ بچے اب یہاں پر مختلف قسم کے مسائل آ سکتے ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ کبھی پینسل پہ آپ کا مسئلہ آ جاتا ہے، لڑائی آ جاتی ہے، کبھی آپ لوگوں کا کتاب پہ لڑائی آ جاتی ہے، کبھی آپ لوگوں کا بک پہ لڑائی آ جاتی ہے، گھر میں موبائل پہ لڑائی آ جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کبھی آپ لوگ جو ہے وہ کلاس میں بھی کسی لنچ باکس پہ پیسوں پہ لڑتے ہوں۔ تو بچے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اتنے مسئلہ ہیں یا مسائل ہیں، اب ان کو ہم کس طرح سے حل کریں؟ یہ جو مختلف قسم کے چیزوں پہ، باتوں پہ لوگ لڑتے ہیں، تنازع پیدا ہوتا ہے، تو ان کو حل کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ بچے اگر میں یہاں پر دیکھوں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر پہلا جو سٹیپ ہے ہمیں اٹھانا ہوگا وہ ہے مسئلے کی شناخت کریں۔ بچے اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ میں آپ کو ایک سٹوری کے تھرو یا ایک آپ امیجن کریں کہ میں آپ ایک ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں یا ایک بک ہے کہ آپ ایک سٹوری پڑھ رہے ہیں، اسی کے تھرو میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ بچے پہلا ہے کہ مسئلہ اس کی شناخت کریں، یعنی دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا، لڑائی جھگڑا شروع کہاں سے ہوا اور کیوں شروع ہوا۔ یعنی بچے اگزامپل میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ فرض کریں دو بھائی بہن تھے، دعا اور احمد، ٹھیک ہے۔ اچھا دونوں کے درمیان اب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب لڑائی جھگڑا جب شروع ہوا تو جب دونوں کے درمیان اس لڑائی جھگڑے کی تہ تک، یعنی ہم نے ان دونوں کی لڑائی جھگڑے کے اندر دیکھا کہ اصل میں یہ مسئلہ جو تھا دونوں کے بیچ میں جو لڑائی شروع ہوئی، جھگڑا شروع ہوا، وہ کس بات پہ ہوا۔ تو
یعنی پتہ یہ چلا کہ دونوں کا مسئلہ کیا ہے، ریموٹ، یعنی ریموٹ پہ لڑ رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے ریموٹ دو، میں اپنا پسندیدہ کارٹون دیکھوں گا، اور دعا نے کہا کہ نہیں، میں اپنا پسندیدہ گیم کھیلوں گی۔ تو یہاں پر مسئلے کی طرف ہمیں سب سے پہلا چاہیے کہ جو مسئلہ ہے، جو لڑائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یا یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بچے یاد رکھیے کہ اکثر لڑائی جھگڑے کرتے وقت لوگ جو ہے وہ غصے میں جو اصل بات ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سخت باتیں سنانے لگتے ہیں۔ تو بچے لفظ کی بہت ہی زیادہ کیئر کریں، جو آپ کے ورڈ سے، آپ کی جو زبان سے جو الفاظ نکل رہے وہ یا تو کسی کے دل بہت ہی زیادہ خوش کر سکتے ہیں یا وہ کسی کا دل چیر بھی سکتے ہیں۔ تو بچے خیال رکھیے کہ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کسی کے دل کو سکون دے، وہ کسی کے دل کو خوشی اور تسلی دے۔ بچے تو مسئلے کی شناخت میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے جو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، یا محلے میں ہے، گھر میں ہے، اسکول میں ہے، پڑوس میں ہے، یا ملکوں کے درمیان ہے، تو پہلا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا، یا یہ مسئلہ یا یہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی۔ بچے اگر ہم دوسرے سٹیپ کی طرف آئے تو دوسرا سٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ مسئلے کی وجہ ڈھونڈنا۔ بچے اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسئلے کی وجہ کیا ہے، یعنی کیا وجہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لڑائی کیوں پیدا ہوئی، کیا غلط فہمی تھی دونوں کے بیچ میں کہ لڑائی پیدا ہوئی۔ جس طرح سے میں نے آپ کو سٹوری سٹارٹ کی تھی کہ دعا اور احمد کی لڑائی سٹارٹ ہوئی، ہم نے مسئلے کی نشاندہی کی، ہم نے شناخت کیا، پتہ لگایا کہ مسئلہ ریموٹ پر ہے۔ اب ہم دوسرے سٹیپ میں کیا کریں گے کہ یہ لڑائی شروع کیوں ہوئی۔ بس ریموٹ تھا، ٹی وی تھی، بس یا یہ دیکھتے یا وہ دیکھتی، ایک ہی بات تھی۔ لیکن مسئلے کی وجہ جب ہم نے ڈھونڈی نا، تو اصل میں اسی ٹائم، اسی لڑائی کے وقت دونوں کا پسندیدہ پروگرام کہہ لے، کارٹون کہہ لے، یا گیم کا ٹائم کہہ لے، وہ ایک ہی وقت پر تھا۔ تو اسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑنے لگے، ایک نے کہا کہ مجھے ریموٹ، دوسرے نے کہا مجھے ریموٹ۔ تو وجہ کیا تھی کہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں کا ایک ہی ٹائم پہ وہ پسندیدہ یا فیورٹ جو کارٹون تھا وہ آ رہا تھا یا گیم آ رہی تھی۔ تو دوسرا سٹیپ یہ اٹھانا ہوگا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لڑائی کیوں پیدا ہوئی، کیا غلط فہمی تھی، کس وجہ سے شروع ہوئی۔ بچے تیسرا کیا ہے کہ ہمیں شواہد اکٹھا کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمیں یہ اپنے علم میں لانا ہے کہ اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے، یہ جو جھگڑا ہوا ہے، اس کا مطلب کس کا وہ ہے، کس کی سب سے زیادہ غلطی ہے۔ تو بچے میں کیا کروں گی، یا ہم دیکھیں گے کہ جو دو بہن بھائی لڑ پڑے تھے، اب ہم کیا کریں گے، اب ہم ان دونوں کو بٹھائیں گے، دونوں کو ساتھ بٹھائیں گے، دونوں کی باتیں سنیں گے، دونوں ایک ایک کی باتیں سنیں گے، پھر دونوں کو سن کر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مطلب کہاں سے لڑائی سٹارٹ ہوئی، یا کس نے زیادتی کی ہے۔ مطلب اب ہم دونوں کو سنیں گے، دونوں سے تفتیش کریں گے کہ کس نے کتنے ٹائم کی ٹی وی دیکھنی ہے، یا کس کا جو پروگرام ہے وہ کتنے ٹائم کا ہے، اور دوسرے کا کتنے ٹائم کی وہ ویڈیو گیم ہے وہ کتنے کا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں اب ہم اس تھرڈ سٹیپ میں اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کو سننے کے بعد، مسئلے کی وجہ جاننے کے بعد، یا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، ان کو سننے کے بعد ہم لاسٹ سٹیپ کیا اٹھائیں گے کہ ہم بہترین حل تلاش کریں گے۔ یعنی اب ہم اس لڑائی جھگڑے کا، اس کنفلکٹ کا ہم حل نکالیں گے۔ بچے اب ایسا حل نکالیں گے تاکہ دونوں کا فائدہ ہو اور دونوں خوش بھی ہو۔ بچے ہم کیا کریں گے کہ ہم یا تو مطلب دونوں کو جب ہم سنیں گے تو ہم تو کسی ایک ہی سائڈ نہیں لیں گے، ہم ایک ثالث کا کردار ادا کریں گے، یعنی دونوں کے درمیان صلح و صفائی کریں گے۔ تو یہاں پر میں کیا کروں گی کہ یہاں ایک ٹائم ٹیبل ہم ان کو بنا کے دیں گے کہ چلو بچے جب ریپیٹ آ رہی ہے، یہ کارٹون جب ریپیٹ آ رہی ہے تو آپ اس ٹائم دیکھیں اور آپ اس ٹائم دیکھیں، مطلب ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیں گے۔ یا دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ بس ٹی وی ہی ہم بند کر دیں گے، کہ مطلب بس دونوں ہی نہ دیکھیں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تو بچے مسئلے حل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یہ میں نے ایک سٹوری کے بیس پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، امید ہے بچے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ بچے سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس جو ٹاپک آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں
امن قائم کرنے کے طریقے۔ بچے امن کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امن نام ہے سکون کا، امن نام ہے خوشی کا۔ بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن ہو، سکون ہو، خوشی ہو، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کلاس میں امن ہو، خوشی ہو، سکون ہو، یا ہمارے محلے میں امن ہو، خوشی ہو، سکون ہو، یا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن ہو، سکون ہو، سب پیار سے محبت سے رہیں، تو اس کو قائم کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ بچے پہ سب سے پہلے ایک چیز ہے برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ بچے برداشت کا مظاہرہ کریں، اپنے آپ میں صبر لائیں۔ دیکھو اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا یا کوئی غصے میں ہے تو آپ نے برداشت کا ہی مظاہرہ کرنا ہے۔ بچے صبر کریں، رواداری کا مظاہرہ کریں۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس میں برداشت ہو۔ آپ لوگوں نے اسلامیات میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو ہے ان پہ کتنے زیادہ اٹیکس ہوئے، مطلب کتنے زیادہ ان کو مینٹلی کتنی زیادہ تکالیف ان کو دی گئی تھی۔ جب وہ طائف کے سفر پہ گئے تھے تو وہاں پر پورا واقعہ آپ نے اسلامیات میں اس کو پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کو کتنی زیادہ تکالیف وہاں پر اٹھانی پڑی، لیکن پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، انہوں نے اس کا اخلاق سب سے بہترین نمونہ ہے، انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ بچے دوسری چیز نرمی سے بات کریں۔ لوگوں پوچھتوں کی وہ محاورہ تھا کہ نا تا اکثر دا میان دی مشران والا تا اکثر بھی چې وایي خوږه ژبه ډېر اثر لري. ای به اکثر موږ ته یو محاوره کوله وایي په خوږه ژبه باندې ته ټوله دنیا سټلی شي. ہم اکثر اس پہ ہنستے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہوا. بچے کتنی خوبصورت ایک محاورہ ہے اس میں کہ میٹھی زبان سے آپ دنیا کو فتح کر سکتی ہو، نرم لہجے سے آپ پوری دنیا یا ہر کسی کا دل جیت سکتی ہو. بچے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ فرعون کو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو غرور میں ظالم بن چکا ہے، ان کو دعوت دو، اسلام میری طرف دعوت، اللہ کی طرف دعوت دو، تک اور لیکن نرمی سے بات کرو. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ نرمی سے بات کرو. بچے کوشش کریں کہ اپنا لہجہ نرم رکھیں، اپنے الفاظ نرم نکالیں منہ سے، کیونکہ انسان جو ہے نا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں پہ خوشی بھی لاتی ہیں اور تکالیف بھی لاتی ہیں. مصیبتیں وہ سب سے زیادہ انسان کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. بچے تو کوشش کریں کہ نرم لہجہ اختیار کریں، نرمی سے بات کریں. دوسرا، حسن سلوک سے پیش آئیں. بچے اچھے سلوک سے پیش آئیں، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کا بابا ہے، یا چاہے آپ کا گھر کا کوئی بھی بڑا ہے. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے اسکول میں اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ اچھا، حسن کہتے اچھا یا خوبصورتی طریقے سے ان سے پیش آئے. بچے اس کے بعد ہے کہ اچھے الفاظ کا استعمال کریں. کوشش کریں کہ گالی نہ دیں، سخت زبان استعمال نہ کریں، اچھے الفاظ کا استعمال کریں. جب اسکول میں، گھر میں برداشت ہوگی، اچھے الفاظ ہوگے، اچھا خوبصورت سلوک ہوگا، اچھے الفاظ ہوگے، وہاں امن ہی امن ہوگا، وہاں خوشی ہی خوشی ہوگی، وہاں پیار و محبت ہی ہوگے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ دوسروں کو بات کرنے کا موقع دیں. بچے دوسروں کو بات کرنے کا موقع دیں. اگر کسی بات پہ آپ دونوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ چپ رہیں، دوسروں کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں. کوشش کریں کہ کبھی دوسرے کی بات نہ کاٹیں. اس کے علاوہ لاسٹ میں ہے معاف کرنا سیکھیں. بچے کوشش کریں کہ معاف کرنا سیکھیں. اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو معاف کرتے ہیں. بچے یہ ہمارا آج کا تھوڑا سا ٹاپک تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. بچے ہم نے اس ٹاپک میں سب سے پہلے ہم آہنگی کو پڑھا کہ ہم آہنگی کیا ہے، کہ مختلف قسم کے لوگ جب ایک ساتھ رہتے ہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تو اسی کیفیت، اسی حالت کا نام ہی ہے ہم آہنگیں. ہم نے امن و تنازع پڑھا کہ امن جو ہے وہ خوشی کا، سکون کا نام ہے، محبت پیار کا وہ نام ہے.
تنازعات جو ہیں وہ جب خوشی، سکون اور اطمینان نہیں ہوتی، لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، جنگ ہوتے ہیں، تو وہ تنازع کہلاتا ہے۔ ہم نے کچھ طریقے سیکھے کہ کس طرح سے کوئی مسئلہ پیش آئے یا کس طرح سے کوئی مسائل پیش آئے تو ہم ان کو کس طرح سے کن کن طریقوں کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کو ایک سٹوری کے تھرو بھی سمجھایا۔ سب سے آخر میں ہم نے امن یعنی سکون اور خوشی ان کو قائم کرنے کے کچھ سٹیپس بنائے۔ بچے کوشش کریں کہ اچھے اخلاق رکھیں، سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ یہ دنیا عارضی ہے اور جو اصل دنیا ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت نصیب فرمائیں۔ بچے اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ بچے اگر کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہوئی ہے یا کسی لفظ کی یا کسی ٹاپک کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو کائنڈلی آپ مجھے چیٹ کے ذریعے بھی یا کال کر کے بھی یا ہم جو آن لائن سیشن میں ایک ساتھ بیٹھیں گے اس میں ہم اس پہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو بچے کسی وجوہات کی بنا پر آن لائن سیشن میں نہ آئے وہ پھر مجھ سے کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن بچے آپ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ہم سارے ٹیچرز آپ لوگوں کے لیے دن رات ایک کر کے آپ کو ایک اچھا اور ایک بامقصد شہری بنانا چاہتے ہیں۔ بچے کوشش کریں کہ اپنے والدین کا کہنا مانیں اور اپنے ٹیچرز کا کہنا مانیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے۔ بچے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔